رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس پہ رائے دیجئے، اس پہ کہیے، بتائیے۔ ارے آج تک تم قانون پارلیمنٹ میں بناتے رہے، اب تم جا کے ڈیجیٹل اس میں اور ویب سائٹ پہ اب تم رائے لے رہے ہو، لوگوں سے رائے لے کے تم قانون بناؤ گے۔ اور کہا جاتا ہے جینڈر جسٹس، ایکوالٹی کہ برابری کے قانون، تو ہمیں جو قانون سے ہمیں جو آزادی ملی، تو ہمارے 90% لوگ سمجھ لیں کہ فوٹو وغیرہ لوگ نہ کھینچیں، وہ جو کھینچ رہے ہیں اس کو بند کر دیں، فوٹو وغیرہ مووی وغیرہ دیکھیے نہ بنائے، موبائل اس کا چھین لے، جو بھی ویڈیو بنائے۔ طلاق کے تعلق سے لوگ ایک بار میں یہ کہتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو وہ 3 ہی طلاق مانی جائیں گی، اور یہ قرآن میں ہم اور شریعت میں کسی طور پر تحریف برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پیغام تاج الشریعہ کا اس نظم کے تحت یہ بھی کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منکرو، اے کافرو اور انصاف کی بات کرنے والوں، کہتے ہو کہ انصاف انصاف، ارے تمہیں آج 1400 سال بعد بھی یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اگر تم بھرون میں ہتیا کرو گے تو تم جیل ڈالے جاؤ گے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو وہ انصاف دیا کہ بچی زندہ درگور نہیں کی جائے گی، اور پراپرٹی میں حصہ اسلام نے 1400 سال پہلے دیا۔ تمہارے ہاں آج بھی انصاف نہیں ہوتا، اور آج بھی جو زمین جوتنے والی ہے اس میں حصہ نہیں ملتا۔ تو جینڈر جسٹس کی بات تم مت کرنا، اور تمہارے منہ سے تو کسی صورت اچھی لگتی نہیں۔ تم پہلے اپنی والی کو انصاف دے دو، پھر کروڑوں کی بات کرنا۔ نعرہ تکبیر، دال سستی نہیں ہوئی تم سے، دال 200 250 یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کالا دھن لائیں گے، کالا دھن لائیں گے۔ کہاں سے لائیں گے؟ باہر سے۔ کالا دھن آ رہا ہے، اور اب 125 کروڑ لوگوں کو لائن میں لگا دیا اس میں، اور یہ کہا کہ 125 کروڑ لوگ جو ہیں کالا دھن تمہارے پاس ہے، کالا دھن تمہارے پاس ہے، آؤ لائن میں لگو، تم جمع کرو۔ تم کہتے ہو انصاف، تمہارے منہ سے انصاف کی بات ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ اور سنو، یہ کہتے ہو، دیکھیے بنیادی بات سمجھ لیجئے، ہمیں جو اصول سمویدھان سے جو ہمیں ملی آزادی، اور یہ ہمیں کو نہیں ملی، بلکہ ہندوؤں کا اپنا ایک الگ قانون ہے، کرسچن کا اپنا الگ ہے، پارسیوں کا اپنا الگ ہے۔ تو سب کے قانون، اگر تم کہتے ہو کہ یونیفارم کرنا ہے، کامن کرنا ہے، تو کامن کرنے کا مطلب یہ ہے، ویسے تو یہ ہے کہ جو سامان ایک طرح کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا قانون لاگو ہوگا، لیکن اگر تم اس کو یکساں کرنے کی، کامن کرنے کی بات کرتے ہو، تو تم نے جو دلتوں کو حق دیا ہے کیا اس کو ہٹاؤ گے؟ پچھڑوں کو جو تم نے حق دیا ہے، اور جو تم نے ان کو ریزرویشن میں جو مراعات دی ہیں، کیا اس کو الگ کرو گے؟ اور نارتھ ایسٹ کے لوگوں کو جو کلچر کی آزادی ملی ہے، کیا اس کو تم ہٹاؤ گے؟ اور آدیواسیوں کے حقوق کو تم کیا چھینو گے؟ تم نہیں چھین سکتے، ہرگز نہیں چھین سکتے۔ اور سمویدھان، آئین کا جو قانون جو بنایا گیا وہ اصولی قانون ہے، جو اصول ہے تو ڈائریکٹو پرنسپل سے وہ رد نہیں ہوگا۔ اور ڈائریکٹو پرنسپل کی بات کرتے ہو، دفعہ 44 کی بات کرتے ہو کہ اسٹیٹ یکساں قانون لاگو کرنے کی کوشش کرے گا، تو یکساں قانون ویسے تو لاگو ہے ملک میں۔ دیکھیے 90% سول کے معاملات جو ہے وہ ٹرانسفر کا، جائیداد کا، اس کے معاملات وہ سارے ایک سے ہیں، باقی اپنے رسم، اپنے کلچر کے حساب سے لوگ الگ الگ طرح سے شادی بیاہ اور اس کو کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی تم نے ایک اسپیشل میرج ایکٹ بنایا اور تم نے 100% وہ کر لیا۔ تو یہ باتیں لوگوں کو بہکانے کے لیے مت کرو، اور یہ کوشش کرو کہ مہنگائی کم ہو جائے۔
لیکن اب مہنگائی کم کیسے ہوگی یہ دیکھ لو مسلمانوں، یہ دیکھو اس وقت کوشش ہوئی تھی اور بدیاکرن کیا گیا تھا اور نسبندی کا قانون لاگو کیا گیا تھا. ایمرجنسی یا آرتھک ایمرجنسی ہے، یہ اس سے بھی خطرناک ہے. تو اس وقت جب یہ قانون لاگو کیا تو کیا ہوا تھا؟ بریلی سے حضور مفتی اعظم ہند کے حکم سے تاج الشریعہ نے وہ فتویٰ دیا تھا اور کہا گیا تھا آئے تھے کہ فتویٰ بدل دو، تو فتویٰ نہیں بدلا گیا بلکہ کہا گیا کہ وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے گی. سبحان اللہ. اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. 125 کروڑ لوگوں کو تم نے پریشان کیا ہے، اب یہ لوگ تمہیں لائن میں لگا دیں گے انشاءاللہ. اور سن اللہ اکبر. شہزاد تاج الشریعہ، شہزاد تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آرٹیکل 144 میں جو یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے، 44 میں جو یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے، اور آرٹیکل 25 میں اور 14 میں آزادی کی بات کہی گئی ہے، اس پر اس بات کا توجہ فرمائیے، اس کو فرمائیے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، ہندوستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح دفعہ آرٹیکل 25 کو ہوگا. وہ اصولی ہے دفعہ 25 جس میں 29 14 15 ان دفعات میں یہ اصولی ہیں، یہ رائٹس ہیں، یہ فریڈم جو دیا ہندوستان کے آئین نے، تو اور یہ جو دیا ہے تو یہ ڈائریکٹ پرنسپل سے یہ رد نہیں ہوگا، یہ اس سے ہٹے گا نہیں. تو اگر ڈائریکٹ پرنسپل طلاق آدمی کس وجہ سے دیتا ہے؟ یا تو غصے میں، تو دونوں غصہ ہوتے ہیں، تو یہ تو باہمی سمجھداری سے دور کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے یہ آتا ہے کہ غصے میں یا شراب کے نشے میں، تو یہ اس نے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ تمہارا قانون بھی مانتا ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر بھی تم اس کے اوپر لگاتے ہو قانون. یہ نہیں مانتے کہ شراب کے نشے میں تھا. تو ڈائریکٹ پرنسپل میں یہ بھی ہے کہ شراب بندی کرو تو پورے ملک میں شراب بند کرو. تم نے بند کرائی؟ ہرگز نہیں کرائی، بلکہ تم نے بھگایا دلت مودی کو، تم نے بھگایا اور ہزاروں کروڑ کی دولت لے کے مالیہ بھاگ کے گیا. ڈائریکٹ پرنسپل میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایک آدمی سارے ملک کی دولت جمع کر کے نہ بیٹھ جائے نہ بھاگ جائے. کیسے بھاگ گیا؟ تم نے کہاں روکا اسے؟ اور تم انصاف کی بات کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ انصاف، اسلام نے عورت کو وہ انصاف دیا. جو شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمارے ہاں اصول یہ ہے، اجازت ہے کہ دوسری تیسری شادی کر لے، لیکن حکم ایک ہی کا ہے کہ دیکھو تم سے انصاف نہیں ہوگا، اگر انصاف تم نہ کر سکو تو دوسری مت کرنا، تو حکم ایک کا ہے. اور تمہارے ہاں کیا ہے کہ جس نے شادی کر لی، دوسری شادی تو آپ کے ہاں ہے نہیں، لیکن سب سے زیادہ معاملات وہ آپ ہی کے یہاں کے ہیں. لیکن جینڈر جسٹس کیسا ہے؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس نے کیا کہا؟ دوسری عورت کو، مرد کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ عورت کو کہا داشتہ مسٹریس کی، تم نے دی یہ گالیاں عورت کو. اسلام نے انصاف دیا عورت کو کہ برابر کا حق دینا، اور تم نے دوسری بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ داشتہ کہا، کیپ کہا، مسٹریس کہا، کنکوبائن کہا، تم نے دی یہ گالیاں. تو اسلام نے 1400 سال سے یہ انصاف دیتا چلا آ رہا ہے. اور تو یہ سمجھ لو کہ ہم شریعت کے ماننے والے، اور حقیقت میں شریعت جن پر لاگو ہے وہ سنی ہے، وہ نہیں ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، سبحان اللہ. سبحان شہیدوں کی کیا مربت کیجیے، وہ حفاظت کی کیا بات کریں گے، ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سنیوں کا معاملہ ہے. حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش ہم کریں گے. تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ نا سمجھ مرتے ہیں، یاد رکھو اس زندگی پہ، یہ 4 دن کی زندگی پر یہ نا سمجھ جان دیتے ہیں. اگر تم نے ہمارے اوپر یہ بار بار کہا اور
کچھ باتیں کہیں تو ہماری زبان اگر کھلے گی تو یاد رکھنا اپنے کانوں کو تم اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لو گے اور کہو گے تمہارے اگر ہم نے عیب گنانے شروع کرے تو کہو گے خدا سے یا اللہ یہ کان ہمیں تو نے کیوں دیے، یہ سننے سے پہلے ٹھیک کیوں نہیں لیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا واہ 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 واہ، اللہ تبارک و تعالی بات کچھ بہت بڑھ جائے گی، میں اپنے آپ کو روکتا ہوں بس انہی چند جملوں پر کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی تو آپ لوگ اس مہم میں اور اس کوشش میں کیا آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہیں؟ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دیکھ لو، یہ ہے نبی کے چاہنے والے، یہ نبی کی شریعت پر اپنی جان دے دیں گے، یہ حسین والے ہیں، یہ شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے، چاہے کوئی ہو یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور ہم کسی کا حکم ماننے کے پابند نہیں۔ سنویدھان نے، آئین نے ہمیں یہ آزادی دی ہے تو اس آزادی کا استعمال ہم کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں چھیڑو مت۔ تو بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بس کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔